آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بچوں کو یہاں پر جمع کیا کہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہم 10 احکام کے وسیلہ سے اس بات کا فہم و ادراک حاصل کر سکیں کہ ہماری محافظت اور سلامتی کے لیے تیری محبت بہت گہری ہے۔ یہ احکام تیری محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں تیرے روح کو اس کے وسیلہ سے مدد کر کے ہم زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں جو کہ 10 احکام ہیں۔ آج ہم دوسرے حکم کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ تیرا کلام ہمارے لیے محض علم نہ رہے بلکہ تیری پرقدرت محبت کے طور پر ہماری زندگی میں ظاہر ہو، تاکہ ہم تیری صورت اور شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں، کیونکہ اس کائنات کے تخلیق میں ہمارا تیرے لیے یہی مقصد ہے۔ ہم اس وقت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہماری دعا کو سن، یسوع کے نام میں آمین۔ آج ہم دوسرے حکم پر غور و خوض کریں گے۔ 10 احکام پر ہمارا یہ تیسرا اسٹڈی پروگرام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے درمیان 10 احکام کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتے ہیں، گویا ہماری گردنوں پر بھاری جوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں کہ شریعت کی تابعداری کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ خدا کی خوفناک شریعت سے بڑھ کر ہے۔ میری دعا کہ ہم خدا کی محبت کو سمجھ سکیں تاکہ ہم روحانی بے اعتقادی اور غلط فہمی سے شفا پائیں، تاکہ ہم بحال ہو کر وہی بن جائیں جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہم دوسرے حکم پر غور کرتے ہوئے خروج 20 باب اور استثنا 5 باب میں سے حوالہ جات دیکھیں گے۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ آئیں اکٹھے مل کر اس حکم کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ اس حوالہ کو پڑھیں تو اس پر غور و فکر کریں۔ آئیں اکٹھے مل کر اس حوالہ کو پڑھتے ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ جب ہم دوسرا حکم پڑھ چکے ہیں تو آپ خدا کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا غیور ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ہولناک خدا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں تو گنہگار شخص ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہو۔ خدا کہتا ہے کہ میں گناہ کی سزا دیتا ہوں، تیسری اور چوتھی پشت تک۔ خدا والدین کے گناہوں کی سزا ان کے بچوں تک لاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، میری شفقت ان پر 1000 پشت تک رہتی ہے۔ گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک، لیکن تابعداری کا اجر ہزاروں پشتوں تک ہے۔ آئیں غور کریں کہ 1000 پشتوں کا حساب لگائیں۔ بالعموم 30 سال کی ایک پشت ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر تک ایک شخص جوان ہو کر بیاہ کر لیتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے اور یہ ایک پشت کہلاتی ہے، جو کہ عموماً 30 برس تک ہوتی ہے۔ اگر آپ 30 کو 1000 سے ضرب دیں تو یہ 30,000 سال بنتے ہیں۔ غور کریں کہ خدا اپنی شفقت اور برکت کا حساب کتاب ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ خدا ایسی ہی محبت کا اظہار ہم پر کیا چاہتا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ فرماتا ہے کہ میری آواز کی شنوا ہو، میرے حکموں کی تابعداری کرو۔ آئیں اسی حصہ پر غور کریں۔ خدا کی محبت، اس کی شفقت اور اپنی برکات کو ہم پر خدا 1000 پشتوں تک نازل کرنا چاہتا ہے۔ الفاظ دیگر ہمیں اس حکم کو قبول کرنے کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ کتاب، یہ حکم غیر اقوام کے لیے نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ خدا کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ خروج 20 باب کو سینا پر نازل ہوا۔ اس پیغام کو سننے والی بنی اسرائیل قوم تھی، خدا کی برگزیدہ نسل جو کہ اسرائیلی تھے۔ انہوں نے خدا کی قدرت کو اپنے درمیان کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
یہ وہی خدا تھا جس نے ملک مصر پر 10 وبائیں نازل کی تھیں، یعنی اس قوم پر جنہوں نے بنی اسرائیل کو 430 برس تک غلام بنائے رکھا تھا۔ یہ وہی خدا تھا جس نے ملک کے مصر پر 10 وبائیں نازل کی تھیں، یعنی اس قوم پر جنہوں نے بنی اسرائیل کو 430 برس تک غلام بنائے رکھا تھا۔ انہوں نے معجزانہ طور پر وہاں سے رہائی پائی تھی۔ وہ خدا کی قدرت کے سبب سے معجزانہ طور پر بحر کلزم عبور کر کے آئے تھے۔ اب لوگ خدا کے زور کھڑے تھے۔ یہ لوگ خدا کے ساتھ اچھے تعلق کے خواہاں تھے۔ وہ اس خدا سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ کوہ سینا کے پہاڑ کے دامن پر کھڑے ہوئے ان لوگوں کے دل کی حالت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا نیچے اتر کر انہیں ابدی زندگی کا کام دے رہا تھا تاکہ خدا اور اس کے لوگ ابدی عہد میں بن سکیں۔ پر شریعت دینے والے کی حیثیت سے خدا بخوبی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کو دیکھنے کے کس قدر مشتاق ہیں۔ پس خدا دوسرے حکم میں اپنے لوگوں کو کس کام سے منع کر رہا ہے؟ دوسرا حکم یہی تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا انسانی کمزوری سے کس قدر آگاہ اور واقف ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چھونا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانے سے قبل ہم چھو کر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت کو جانتے ہوئے خدا ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جھوٹے معبودوں کے پیچھے چلنے والے ہوں، کیونکہ وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے اسے ہم ویسا ہی دیکھیں۔ ہم دوسرے حکم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے اسے ہم ویسا ہی جانیں اور دیکھیں۔ اسی لیے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی ڈھالی ہوئی مورت یا تراشی ہوئی مورت نہ بنائیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ خدا تو نادید نہیں ہے۔ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آسمانی باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ روح ہے۔ یوحنا 4:24 میں لکھا ہے، خدا روح ہے، اس لیے ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اس لیے اگر آپ پرستش کے ذریعے سے اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ روح اور سچائی دو بنیادی چیزیں جنہیں ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ ایک تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ رفاقت اس کے بغیر ناممکن ہے، یعنی روح اور سچائی سے پرستش ہی خدا کے ساتھ رفاقت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا خدا ہوا کی مانند ہے، وہ پوری کائنات میں سمایا ہوا ہے، پھر بھی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ فی الحقیقت بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ خدا محبت ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں۔ کیا آپ محبت کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم جانتے کہ محبت موجود ہے، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ یرمیہ 23:24 خدا کا کلام بیان کرتا ہے پرانے عہد نامہ میں، یسایہ نبی کا صحیفہ 23:24 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا آسمان اور زمین مجھ سے مامور نہیں ہے؟ بہنوں بھائی، یہاں پر دلچسپ بات ہے کہ خدا نادید نہیں ہے، یعنی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جسمانی آنکھوں سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا جو نادید نہیں ہے اس کے سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ اور یوحنا 4:24 یہی تو بیان کرتا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ خدا جو روح ہے نظر نہیں آتا، لیکن وہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ خدا کو کسی طور پہ بھی آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن کسی طور پہ آپ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ یرمیہ 23:24 یہی کچھ تو بیان کرتا ہے کہ آپ کسی طور سے بھی آپ پوشیدہ جگہوں میں چھپ جائیں، پھر بھی آپ خدا کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ اس بات کی گواہی کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ موجودگی کا معنی ہے وہ آسمان اور زمین ہر جگہ موجود ہے، خواہ وہ محسوس کیا جائے، دیکھا جائے یا نہ پھر دیکھا جائے۔ اس وقت ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تو بھی خدا موجود ہے۔ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، آپ مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم کسی پوشیدہ جگہ پہ بھی ہوتے ہیں تو خدا کی نظروں سے ہم چھپ نہیں سکتے۔
جب ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے سے چھپ جاتے ہیں ہماری جسمانی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن خداوند کہتا ہے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، پوشیدہ جگہوں میں بھی میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھ سے چھپ نہیں سکتے، میں ہر جگہ ہوں۔ اس سے ہمیں کیا اعتماد حاصل ہوتا ہے؟ اس وقت خدا ہمارے درمیان اور ہمارے ساتھ موجود ہے، خواہ آپ پاکستان میں ہوں، سنگاپور، امریکہ یا پھر کوریا میں، ہم ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں لیکن خدا پھر بھی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے دیکھیں، وہ جانتا ہے کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ وہ روح ہے، وہ نادیدنی خدا ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے۔ یوحنا پہلا باب 18 آیت، یعنی کلام مجسم ہوا، انسان بن گیا، وہ جو باپ کی گود میں ہے اس نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا۔ اس طرح کلسیوں 1 باب 15 آیت، وہ اندیکھی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس لیے تو یسوع کے بارے جاننے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ عہد جدید میں ہم عہد عتیق کی پیش گوئیوں کے بارے میں سیکھتے اور پڑھتے ہیں، لیکن بھائیو بہنوں ہمیں ایک اور مسئلہ درپیش ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یسوع نے جو خدا ہے جسے ہم اختیار کیا کہ وہ ہمارے درمیان رہے، وہ ہمارے پاس آیا، اگرچہ وہ انسان بن کر آیا، کیا ہم نے اسے پہچانا؟ اگرچہ وہ مجسم ہوا، اسے چھوا، دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن انسان پھر بھی اسے پہچاننے سے قاصر رہا۔ اگرچہ شاگردوں نے اس کے ساتھ کھایا پیا، خدمت کی، اس کے ساتھ گفت و شنید کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے اس طور سے نہ پہچانا۔ تاریخ کی یہ حیرت انگیز سچائی ہے کہ وہ مجسم ہوا۔ فلپس نے کہا باپ کو ہمیں دکھا۔ فلپس کا سوال ہم سب کے دل اور سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم سب ایمان کے سفر پر ہیں، ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں تو بھی ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا، میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، پھر بھی تو کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ اگرچہ شاگرد اور یسوع ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو بھی ان کے درمیان ایک کشیدہ اور پیچیدہ صورتحال تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر موجود تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی تھی، تاہم یسوع کو پورے طور پر پہچاننے سے قاصر رہے۔ ہم بھی اسی طرح کا تجسس اور بھوک پیاس اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم بھی یسوع کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں گہری سچائی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح دیدنی شکل میں آیا تو بھی ہم اسے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، کہ اس قدر دکھ کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم جسمانی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں سکتے، جسمانی آنکھیں خدا کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ہم اپنے دل کی آنکھوں سے جو خدا کو ایمان سے دیکھ سکتی ہیں دیکھیں۔ مسیح زندگی اپنے آپ کی تربیت کرنے کا نام ہے تاکہ ہم خدا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیونکہ ہم جسمانی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بعض اوقات ہم اپنی جسمانی آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور مکمل صورتحال اور حالات اور انسانی نیت کو سمجھے بغیر بعض اوقات ہم دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کی عدالت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میرا تو اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں اس شخص کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا، اس شخص کے ساتھ بہت مشکل وقت گزارا لیکن اب مزید گزارا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ مجھے اس شخص سے محبت رکھنی ہے اور رکھوں گا بھی، لیکن اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ ایسا جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے سبب سے ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم روحانی یعنی دل کی آنکھوں سے خدا کو اور انسانوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ یسوع نے متی 5 باب 8 میں فرمایا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آمین۔ یسوع جو خدا ہے اس نے از خود واضح کر دیا کہ ہم خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ ہمارے دل پاک ہوں۔ ہم اس طرح کی ایک اور مثال دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع کی موت کے سبب سے شاگرد غمزدہ تھے۔ یسوع کی وفات کے بعد شاگرد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، وہ مسیح کی پیروی سے دستبردار ہو رہے تھے کیونکہ ان کا ایمان مسیح پر پختہ نہیں تھا۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام کی تابع داری کرو تو کبھی موت کو نہ دیکھو گے، آپ اپنی زندگی پاؤ گے۔ اور اب وہی شخص جس نے یہ تعلیم دی خود صلیب پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ جو کچھ ہوا اسے جسمانی آنکھوں اور عقل سے دیکھنے کے سبب سے وہ دل برداشتہ ہو گئے۔
ایمان اور امید چاہتا رہا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی راہ لے چکے تھے۔ یسوع زندہ ہونے کے بعد شاگردوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسے پہچاننے سے قاصر رہے۔ آئیں ان آیات پر نظر ڈالیں۔ لوکا 24 باب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مردوں میں سے جی اٹھا یسوع ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھوں اور روحانی آنکھوں کے یہاں پر جسمانی آنکھوں اور روحانی آنکھوں کے فرق کو دیکھیں۔ پھر یسوع کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ لوکا 24 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر خدا ہماری آنکھیں کھولے تو پھر ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے دل پاک ہوں جیسا کہ متی 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے تو پھر ہی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ خدا سے دعا کریں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ لوکا 24 باب 31 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ ان کی آنکھیں میری اور آپ کی طرح کھلی تھیں، جبکہ روحانیہ کے من تھی۔ میں ان دو اشخاص کا ذکر کر رہی ہوں جو اموس کی راہ پر جا رہے تھے اور یسوع ان کے ساتھ جا ملا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اسی حصہ پر غور کریں۔ جب ان کی آنکھیں کھل گئیں تو یسوع وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم حقیقی طور پر باپ کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر وہ دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اصل میں خدا روح ہے، وہ نادید نہیں ہے، اور یہی طریقہ ہے جس سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جیسا وہ ہے اسے ویسا ہی دیکھیں اور دل کی اور ایمان کی آنکھوں سے اسے دیکھیں، کیونکہ جسمانی آنکھوں سے آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور لوکا 24 باب 16 آیت اور پھر مقدس لوکا کے معرفت لکھی گئی انجیل 24 باب 31 آیت، ان دونوں حوالہ جات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خدا کو دیکھنے کے لیے جسمانی آنکھوں کو نہیں، خاص آنکھوں کی ضرورت ہے، اور وہ پاک دل لوگوں کو ملتی ہیں، اور وہ انہیں ملتی ہیں جنہیں خدا وہ آنکھیں دیتا ہے۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا سے روحانی آنکھیں مانگ لیں۔ اپنے دل کی آنکھوں کے روشن ہونے کے لیے اس سے التجا کریں تاکہ آپ خدا کو جو روح ہے دیکھ سکیں، یسوع کو جو اس کا بیٹا ہے پہچان سکیں۔ اس طرح افسیوں 1 باب 18 آیت بیان کرتی ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ایمان کے سفر میں یہ ایک لازم اور عام حصہ ہے۔ آئیں اس حوالہ کو پڑھیں۔ افسیوں 1 باب 18 آیت، مقدس پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، 1 باب 18 آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ عبید ہے، اور اس کی میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ ہم کئی طرح کی جسمانی مشکلات، وباؤں اور بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے، لیکن یاد رہے کہ حالات خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، یہی دعا ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ ہم تجربات سے جانیں کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ ہم یسوع کو پورے طور پر جانیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ یہ سب کچھ جسمانی مالی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بلانے میں امید پائی جاتی ہے، اس سے ہم اس کے جلال کی دولت اور برکت پاتے ہیں۔ اس کی میراث بل گیٹس جیسی میراث نہیں ہے، نہ ہی سامسنگ کمپنی جیسی میراث ہے۔ ہمارے آسمانی باپ کی میراث نادید نہیں ہے۔ یہ میراث ایک قبضہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دولت اور جسمانی اور روحانی دولت ہوتی ہے۔ جب ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو ہم خدا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کی میراث کے جلال کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہمیں مل چکی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم 10 احکام کے مطالعہ میں مشغول رہیں، ہم ہر طرح کی غلط فہمی سے آزاد ہوں، 10 احکام کو دل سے قبول کریں، سمجھیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں، کیونکہ ہم خدا باپ کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ قائم اور استوار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ
ہم اپنی زندگی میں اس کے عجیب اور جلالی کاموں کو ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ لیکن اس کے لیے ہمارے دلوں کو پاک ہونا ضروری ہے۔ یسوع نے متی 5 باب میں کہا مبارک ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یونانی لفظ کتھارس پاک دل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس پاک دل کا معنی ہے کہ نہ صرف دیدنی اعمال و افعال یا سطحی طور پر بلکہ ہمارے خیالات اور ارادے بھی پاک ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر اچھے کام کریں لیکن ہمارے دلوں کے ارادے اور خیالات نیک نہ ہوں۔ اگر ہم ظاہری طور پر اچھے ہوں لیکن اگر ہمارا باطن پاک اور اچھا نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے۔ بس اپنے اعمال و افعال کے ساتھ اپنے ارادے اور نیت کو بھی دیکھیں۔ یہ ہے کتھارس یعنی پاک دل، ظاہر و باطن کا یکساں پاک ہونا۔ جب ہمارے دل کی آنکھیں ایسی پاک ہوں گی ہم ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم خدا کی نہیں کسی اور چیز کی عبادت اور خدمت کرتے ہیں۔ پاک دل وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں خدا پر لگی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں جو صرف خدا پر لگی ہوں۔ اس کا معنی کہ ہم آدمیوں سے تعریف نہیں چاہتے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، دکھوں پریشانیوں اور مسائل میں بھی اس کی طرف نظر لگائیں، خدا آپ کو تسلی اور تشفی دے گا۔ آپ اس کی طرف سے تقویت پائیں گے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کے جلال کے لیے کریں، نہ کہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کام کرو یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اور ہمیں سبھی کچھ خداوند کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں روحانی طور پر پاک ہونا ہے۔ ہمیں روحانی آنکھیں حاصل کرنی ہیں تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ ہم طریقی میں نہ رہیں بلکہ خدا کو جانیں، خدا کو گہرے طور پر جانیں، تاکہ ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہوتا چلا جائے، تاکہ ہم اور روحانی طور پر مضبوط ہوتے چلے جائیں اور پاک ہوتے چلے جائیں، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہی خداوند کو دیکھیں گے۔ جسمانی آنکھیں خداوند کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے اعمال و افعال، ہمارا سب کچھ خداوند کے لیے ہو اور ہم خداوند پر اپنی نظریں لگائے رہیں۔ رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا خط، 2 باب 29 آیت حقیقی یہودی کو بیان کرتی ہے، یعنی جو ظاہری نہیں ہے۔ یعنی یہودی وہ ہے جو ظاہری نہیں ہے، یہ رومیو 2 باب 29 آیت۔ اور ختنہ بھی اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ختنہ وہ نہیں جو ظاہری بلکہ وہ ہے جو دل کا ہے۔ اور ہم آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے تعریف چاہتے ہیں۔ یہاں بھی پاک دل یعنی کتھارت سے منسلک بات ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے اور روحانی ہے نہ کہ لفظی۔ ایسی کہ تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ میری دعا کہ ہم جو اس وقت اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں پاک دل ہونے کی برکت پائیں۔ ہم خدا باپ کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کریں، اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ اس کا وعدہ کہ وہ ہم پر شفقت کرے گا کہ ہم دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہونے کا وسیلہ بن جائیں، تاکہ ہم میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں۔ خدا کے ساتھ درست اور کامل استوار کرنے کے لیے ہماری آنکھیں کھل جائیں، تاکہ ہم انسانوں کی طرف سے عزت کے طالب نہ ہوں بلکہ خدا پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ آمین۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ ہم خدا کے طالب ہوں، اور خدا کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے پاک دل کے ساتھ اس کے حضور آنا۔ بعض اوقات خدا کو دیکھنے کے تعلق سے ہمیں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے دل اس وقت خدا کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ ہم اپنے شکستہ دلوں کو کیسے خدا کے ساتھ درست کریں؟ کسی بھی ٹوٹی چیز کو جوڑنے کے لیے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ اصل حالت میں کیسی تھی۔
بس اپنے شکستہ دلوں کو درست کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی اصل حالت کو سمجھیں۔ ابتدا میں انسان کو خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا تھا۔ ہمیں بڑی عزت اور جلال کے ساتھ تخلیق کیا گیا تھا، لیکن زوال کے سبب سے ہم اپنی صورت خراب کر بیٹھے۔ بس لازم ہے کہ ہم اپنی اصل صورت کو دیکھیں جو پیدائش کی کتاب میں پہلے باب 26 اور 27 آیت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آئیں اس حوالہ کو اکٹھے مل کر پڑھیں۔ یہ آیات ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتی اور اس پر زور دیتی ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائیں اور تمام زمین اور سب جاندوں پر جو زمین پر رینگتے اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ پس کون سا لفظ بار بار آیا ہے؟ ہمیں کس کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا تھا؟ خدا کی صورت اور شبیہ پر۔ آئیں یہاں پر چند لمحات کے لیے رکیں۔ ہم دوسرے حکم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسرا حکم کیا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کوئی ڈھالی ہوئی صورت اور شبیہ نہ بنائیں۔ کسی مورت کو عبادت اور پرستش کے لیے نہ بنائیں۔ آخر کیوں؟ خدا کی اصل صورت اور شبیہ کہاں پر تھی؟ خدا نے اپنی صورت کہاں پر رکھی؟ جیسا کہ ہم نے مذکورہ حوالہ میں پڑھا، خدا نے اپنی صورت اور شبیہ ہم میں پیدا کی۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ بس خدا کے لیے یہ دیکھنا کہ ہم کس قدر غیر محفوظ، پیاسے اور ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تکلیف کا باعث ہے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تاکہ اس خلا کو پورا کرے جو ہمیں پایا جاتا ہے، اس کی صورت اور شبیہ ہم میں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت اور رتبہ اور مقام ہو سکتا ہے۔ یہ جسمانی خواہشوں کی تسکین اور عیش و عشرت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا آسمانی باپ ہمیں اپنی صورت اور شبیہ یاد کراتا ہے۔ انسان صدیوں سے کسی اور چیز کی تلاش میں ہے، حالانکہ اسے اپنی صورت اور شبیہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی صورت کو درست کریں۔ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں۔ بھائیو بہنوں، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر خدا کی صورت اور شبیہ کو بحال کرنا ہے۔ اسی لیے تو یہ دوسرا حکم ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کیونکہ خدا کی صورت ہم میں ہے۔ ہمیں زوال کے سبب سے خدا نے اپنی حضوری سے نکال دیا، کیونکہ ہم نے خدا کے جلال کو باطل شبیہ سے بدل ڈالا۔ یہ ناقابل یقین بات ہے۔ رومیو 1:23 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان نے خدا کے جلال کو بدل ڈالا۔ رومیو 1 باب، مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط، پہلا باب 23 آیت۔ ہم نے خدا کی اصل صورت کو بدل ڈالا، کیونکہ لکھا کہ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ انسان نے اپنی صورت اختیار کھونے کے سبب سے خراب کر لی۔ یہی صورت اور شبیہ جو خدا نے اپنی صورت پر بنائی تھی، نافرمانی کے سبب سے اس صورت کو خراب کر دیا گیا۔ رومیو 1:23 آیت۔ بس اب ہم اپنی اصل صورت کو سمجھ گئے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ ہم واپس مڑنا چاہتے ہیں۔ آئیں بحالی کے طریقہ کار پر غور کریں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایک ہی طریقہ ہے جس سے ہم حقیقی علم و معرفت کی تجدید کر سکتے ہیں۔ کیسے ہماری تجدید نو ہو سکتی ہے؟ ہمیں واپس مڑنا ہے، ہمیں بحال ہونا ہے، خدا کی صورت اور شبیہ پر دوبارہ سے ڈھلنا اور بننا ہے۔ حقیقی علم و معرفت کے سبب سے ہماری تجدید ہو سکتی ہے۔ کولسیوں 3:10 آیت۔ پرانی انسانیت کو اتار کر نئی تجدید اور بحالی کو پہن لیں۔ یہ نیا پن کیا ہے؟ تجدید کیا ہوتی ہے؟ یعنی حقیقی علم و معرفت کو حاصل کرنا، یعنی اس کی صورت پر بن جائیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ایک انتہائی حصہ
جسے بحال ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے حقیقی علم و معرفت۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس حقیقی علم و معرفت کے مطابق ہمیں اس کی صورت پر ڈھلنا ہے جس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا۔ بالفاظ دیگر، حقیقی علم و معرفت خدا کی صورت کے مطابق ہی ہے۔ اگر ہمارے بچے کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، وہ اس حقیقی علم و معرفت کو حاصل نہ کر پائیں گے۔ یہ علم و معرفت اللہ خطا کلام یعنی بائبل مقدس سے ملتا ہے۔ میں بہت سے بھائیوں بہنوں کے ساتھ یہ مثال شیئر کرتی ہوں۔ ہمارے اس مطالعہ کی بنیاد مخلصی کی تاریخ ہے، یعنی بائبل مقدس سے ہمیں خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے مطالعے کی بنیاد مخلصی کے تاریخ ہے جس کے مصنف ابراہیم پارک ہیں۔ ہمیں خدا کے مخلصی بخش انتظام انسلام کو سمجھنا اور جاننا ہے، کیونکہ یہ مطالعہ محض مخلصی بخش تاریخ نہیں بلکہ مخلصی کے لیے خدا کا انتظام انسلام ہے۔ ہم خدا کے انتظام کی بات کر رہے ہیں، بس ہمیں کس قدر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چھوٹی سی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے متعلقہ شعبہ کی ڈگری لینا چاہیے، جیسا کہ MBA ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن۔ MBA کی ڈگری کے لیے آپ کو کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، کم از کم 4 برس تک۔ اگر آپ بہت زیادہ ذہین ہیں تو 2 سال میں بھی اپنی ڈگری مکمل کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کے انتظام و انصرام پر بات کر رہے ہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ ہم پورے انہماک کے ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہمیں کیوں کر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ اس کا حقیقی علم و معرفت حاصل کر سکیں۔ تیموتھیوس پہلا باب 5 آیت۔ ہمیں خدا کے علم و معرفت میں ترقی کرنی ہے۔ مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط پہلا باب 5 آیت، اور یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باب 5 آیت۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارا دل پاک ہو۔ دوسری بات نیک نیت یا صاف ضمیر۔ تیسری بات سچے دل سے ایمان۔ ان تینوں چیزوں کو ہونا لازم ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلسل چیک کرتے رہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم ان تینوں علاقہ جات میں اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں؟ کیا ہم ان علاقہ جات میں ترقی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان علاقہ جات میں پہلے سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ پہلا تیموتھیوس پہلا باب 5 آیت کے مطابق پاک دل، نیک نیتی، سچا ایمان یہی قطعی ہدف نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطالعے کا قطعی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کی محبت کو حاصل کرتے رہیں۔ بائبل بار بار محبت کا پیغام دیتی ہے۔ جس قدر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی قدر ہم روحانی ترقی کرتے ہیں اور خدا کو جانتے اور اس کی صورت اور شبیہ پر ڈھلتے اور بنتے جاتے ہیں۔ میں حاصل کلام کی طرف آنا چاہوں گی۔ 10 احکام کے متعلق یہ پیغام خاص طور پر دوسرا حکم کہاں پر ہمیں خدا کی کھوئی ہوئی صورت اور شبیہ نہ بنانے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ہمیں خدا کی کھوئی ہوئی صورت اور شبیہ کو بحال کرنا ہے، بتوں کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں ہمیں اپنے آپ میں خدا کی صورت اور شبیہ کو بحال کرنا ہے۔ یہ بات اخیر زمانہ سے منسلک ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 8 آیت کو کھولیں گے؟ مقدس پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط 3 باب کی 8 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن دوسرا کرنتھیوں 3 باب 18 آیت کے مطابق ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے خالق کی صورت کو دیکھتے ہیں۔ یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ خدا کا کلام
بیان کرتا کہ ہم اس کی صورت پر درجہ بدرجہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلا یوحنا 3:2 جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم خدا کو جان گئے ہیں تو پھر ہمارا کردار اور گفتار خدا کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا یہ جھوٹا دعویٰ کہ ہم خدا کو جان گئے ہیں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا۔ پہلا یوحنا 3:2 یہی بیان کرتی ہے۔ یہ آیت وقت کے متعلق اہم مساوات پیش کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوال پوچھتے ہیں دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ شاید ہم یہ سوچیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، یا شاید یہ سمجھے کہ وقت قریب ہے۔ مجھے نہیں علم کہ آپ کیا سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتمہ ہونے والا ہے۔ جب وہ بادلوں پر ظاہر ہوگا تو ہم اسے ایسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے۔ جب ہم اس کی مانند ہوں گے تو اس کی آمد کو دیکھ سکیں گے۔ اس وقت ہم اسے ایسا ہی دیکھیں گے کہ جیسا وہ ہے۔ نوح کی طرح جس نے طوفان کو نہیں دیکھا تھا تو بھی اس نے آنے والے طوفان کے لیے کشتی بنائی۔ نوح نے اپنے حصے کا کام کیا۔ ہم سب کو روحانی طور پر کچھ نہ کچھ بنانا ہے، خاص طور پر خدا کی صورت کو اپنے باطن میں بحال کرنا ہے۔ پس بھائیو بہنوں، خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے تاکہ اس کی الہی فطرت میں شریک ہوں۔ ہم خدا کی الہی ذات میں شریک ہوتے ہیں۔ دوسرا پطرس 1:4 بیان کرتی ہے۔ آئیں اس حوالہ کو پڑھیں۔ میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گی۔ ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ذات الہی میں شریک ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا پطرس 1:4۔ پہلا پطرس نئے عہد نامہ میں 4 اور اس کی دوسرا پطرس 1:4 سے۔ خدا کے کلام میں دوسرا پطرس 1:4 سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا پطرس 1:4 سے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ ہم ذات الہی میں شریک ہیں، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا اور کوتا نظر ہے۔ ہم سب ذات الہی میں شریک ہو چکے ہیں۔ آپ دوسرا پطرس 1:4 سے 7 تک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سب روحانی طور پر درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ایمان ہے۔ یہی بنیاد ہے، یہی بنیادی چیز ہے۔ ہم اپنی طرف سے کمال کوشش کریں کہ اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہم سب خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ ہم اس لیے تو یہاں پر موجود ہیں۔ ہم دوسرے حصہ پر غور کریں گے۔ ہمیں علم و معرفت کا اطلاق اپنی زندگی پر کرنا ہے۔ ایمان کے سفر میں سب سے اتم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے پرہیزگاری ہے، اور پھر ثابت قدمی ہے،
پھر علم و معرفت ہے، اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے۔ رومیو 10:17 آیت بیان کرتی کہ پاس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم ایمان کے سفر میں کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو مبارک پیش کریں کہ ہم خدا کی ذات الہی میں شریک ہیں۔ یہ سفر آسان تو نہیں ہے۔ آپ اچھا گریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں۔ ہمیں ٹھوس بنیاد پر قائم رہنا ہے۔ آئیں اپنے باپ کی صورت اور شبیہ کو ہم اپنے آپ میں دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آئیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ دوسرا حکم، باپ ہمیں چاہتا ہے کہ اس کی صورت اور شبیہ بحال ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سنتے رہیں، اور ہم اسی لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم دوسرے حصہ پر غور کریں گے۔ ہمیں علم و معرفت کا اطلاق اپنی زندگی پہ کرنا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے زندہ رہ سکیں۔ آخری آیت 1 یوحنا 2 آیت اور پھر 6 آیت۔ 1 یوحنا 2 آیت اور پھر 6 آیت، یہ دوسرے حکم کی تعمیل ہے۔ جو کوئی یہ کہتا کہ میں اسے جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ جو کوئی یہ کہتا کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ بھائیو بہنوں، خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ یسوع کس طرح اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا، بس ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں اور اس کی مانند ہوں اور دنیا کے سامنے اس کے اچھے گواہ بن سکیں۔ آئیں آج کے کلام کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں اور اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آئے خدا باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں کلام سیکھنے کا یہ وقت اور توفیق عطا کی۔ ہم نے دوسرے حکم اور اس کے پیچھے تیرے مقصد ارادے کو جانا۔ ہمیں توفیق دے کہ جیسا تو ہے ہم اسی طور سے تجھے دیکھیں۔ ہمارے دل پاک ہو اور ہم تیری صورت اور شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں۔ ہم ایمان کے سفر پر رواں دواں رہیں۔ اے باپ، ہمیں طاقت اور توفیق دینا، برکت دینا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی باعث برکت ہوں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوں، تاکہ ہم تیرے دوسرے حکم کی تعمیل کر سکیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، تیرے حضور میں دوسروں کے لیے گواہ بن سکیں، دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن سکیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیری حضوری میں آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ یہ تیری محبت، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں کلام کی گہری باتیں آج سکھائی ہیں۔ جتنوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، سب کو برکت دے اور یہ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرا شکر ہو یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ کوئی بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔